السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے اور آیت نمبر 43 کے بعد، آیت نمبر 43 کے بعد پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 43 کے بعد دیکھنا آ رہی ہے آواز؟ ہو تو نہیں گیا، خراب تو نہیں ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک ہم نے، انزلنا اتارا ہم نے، التورات حقیقی تورات کو، فیہا بیچ اس تورات کے ہدن ہدایت بھی تھی، نور اور نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، دل و دماغ کرنے والے کو، دل و دماغ کو روشن کرنے والی روشنی یعنی سوجھ بوجھ بھی تھی۔ فرمایا یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا ساتھ اس کتاب تورات کے، النبیون حقیقی نبی، الذین وہ نبی، اسلموا جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو جھک گئے، گڑیا یہ جس موبائل میں باتیں ہو رہی نا اس کو بند کر دو۔ یحکم فیصلہ کرتے تھے، بہا ساتھ اس کے، النبیون تمام حقیقی نبی، الذین وہ نبی، اسلموا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جو اللہ کے سامنے جھک گئے، للذین وہ فیصلے کرتے تھے، للذین واسطے ان لوگوں کے، ہادو جو یہودی ہوئے، تورات کے جو عالم تھے وہ اللہ کی ہدایت کے سامنے جو ہے وہ خود بھی جھک گئے، اور اس اللہ کی ہدایت کتاب تورات کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے۔ کن لوگوں کے؟ للذین ہادو واسطے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، ان کے لیے فیصلے کرتے تھے تورات کے لیے۔ اللہ کی آسمانی ہر کتاب جو ہے وہ فیصلوں کی کتاب ہے، وہ حکموں کی کتاب ہے، وہ نصیحتوں کی کتاب ہے۔ والربانیون اور تمام رب کو، حقیقی رب کو ماننے والے بھی فیصلے کرتے تھے۔ والاحبار اور حقیقی عالم، یہودیوں کے احبار یہودیوں کے عالموں کو کہا جاتا ہے۔ والاحبار اور تمام حقیقی عالم، بما ساتھ اس کے، استحفظوا یا بوجہ اس کے، بے یہاں پر بسبب، بوجہ اس کے، ما استحفظوا جو وہ حفظ کروائے گئے، یاد کروائے گئے، من کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں سے، ان کو اللہ کی کتاب میں سے جو فیصلے تورات میں اللہ کے جو فیصلے تھے وہ یہودی علماء کو، نبیوں کو اور رب کے ماننے والے جو ہیں مذہبی پیشوا یہودیوں کے، ربی کے جمع ربانیون، تو ان سب کو جو ہے وہ فیصلے تورات کے جو تھے وہ زبانی یاد کرائے گئے تھے، تاکہ جس وقت بھی کوئی مسئلہ جو ہے وہ پوچھا جائے تو وہ فوراً جو ہے تورات کے مطابق اس کو لوگوں کو بتا دیں۔ وَقَانُوا اور تھے وہ علیہ اوپر اس کے، شہداء گواہی دینے والے، وہ رب کے فیصلے جو تورات کے اندر تھے اس کی گواہی بھی دینے والے تھے کہ اللہ کی طرف سے سچے فیصلے ہیں یہودیوں کے لیے، دیگر جو ہے افراد کے لیے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، وَاخْشَوْنِی اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ نے ان سے کہا یہودیوں سے کہ یہودیوں لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے یہودیوں کو کہا تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ جی
یروشلم میں تو بعد بیت المقدس کے علاقے میں تو بڑی جابر قوم ہے، ہم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، تو اور تیرا رب دونوں جاؤ، ان سے لڑائی کرو، شہر خالی کرواؤ، تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کی خصلت کہ وہ لڑائی سے ڈرتے تھے، مقابلے سے آنے والے لوگوں سے ڈرتے تھے، ڈرپوک تھے یہودی۔ اب بھی یہودی ڈرپوک ہیں، یہ تو دنیا کے بدماش جو ہیں یہودی جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں ملکوں میں، اور ان کا کنٹرول ہے کلیدی پوسٹوں پر، اور وہ جو بڑے بڑے یہودی ہیں وہ ان کے لیے فلسطین اسرائیل کے یہودیوں کے لیے جو ہے ہر قسم کی ایڈ اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں، ورنہ یہ لڑنے والی قوم نہیں ہے، یہ تو ڈرپوک ہے، جنہوں نے اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم سے لڑائی نہیں ہوتی ان لوگوں کے ساتھ، یہ قوم بڑی جابر ہے، تو اور تیرا رب جا کر ان سے لڑو، شہر خالی کرا لو، پھر ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ان کی اصلیت ہے۔ آج اگر یہ بدماشی کر رہے ہیں تو لوگوں کے دوسرے لوگوں سے کہ کافروں کے اور دیگر جو ہے مسلمان کلمہ پڑھنے مسلمان جو منافق ہیں، جنہوں نے اپنے ملکوں میں جو ہے یہودیوں کا فتنہ مقرر کیا ہوا ہے، مسلط کیا ہے، یہ ان منافقین کے تعاون سے جو ہے یہ سب کچھ جو ہے وہ بدماشی کر رہے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کلمہ پڑھنے والے جو ملک ہیں ان کے حکمران خاص طور پر جو ہے 100% منافق ہیں، اور وہ اس منافقت سے جو ہے امت مسلمہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہودیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ صرف کافر ہی نہیں ساتھ دے رہے، یہ جو منافق ہیں خاص طور پر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر انہوں نے اپنے ملکوں میں جو ہے یہودی نظام جو ہے فتنہ جو ہے یہودی جمہوریت جو ہے وہ مسلط کر رکھی ہے۔ یہ ان کے فتنے کو مسلط کرنے کی وجہ سے یہ یہودیوں کے معاون کار ہیں، یہودیوں کے ساتھی ہیں، اور اس حقیقت کو آپ غزہ میں دیکھ لیں کہ کسی بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو جو ہے تباہ و برباد کروا لیا اپنی آنکھوں کے سامنے، کچھ نہیں کیا، اور اب جو ہے وہ دکھا رہے ہیں دنیا کو کہ ہم جو ہے وہ یہودی کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ منافق جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، منافق تو ڈرتا ہے، وہ تو جو ہے اب جان قربان نہیں کرنا چاہتا، منافق تو مال نہیں لگانا چاہتا جہاد میں، اس لیے سب منافقت ہے۔ جو ملک بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے سربراہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ سب منافق ہیں، بالکل جو ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر وہ ایمان والے ہوتے تو پہلے اپنے ملک کو جو ہے کافروں کے فتنے سے پاک کرتے، وہاں اسلام نافذ کرنے کی کوشش کرتے، پھر جو ہے دنیا ان کو کہتی کہ ہاں یہ حقیقی ایمان والے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے صرف اور صرف آسمانی اسلام جو ہے وہ نافذ کیا۔ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام سے مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں کے کسی بھی ملک نے، کلمہ پڑھنے والے کسی بھی ملک نے جو ہے آج تک جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح آسمانی دین کو نافذ نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ منافق ہے، اور منافق جو ہے وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ یہودی کا ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ یہودی جو ہے اپنے فتنے کے ذریعے جو ہے ان مسلمانوں کے ملکوں پر حکمرانی کر رہا ہے، اپنے فتنے کے ذریعے حکمرانی کر رہا ہے، من مرضیاں کر رہا ہے ان منافق حکمرانوں سے۔ فرمایا کہ وَاخْشَوْنِي اور ڈرو مجھ سے، وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم خریدو بے آیاتی بدلے میری آیتوں کے ثمنًا قلیلا مول تھوڑا، میری آیتوں کو جو ہے بیچ کر دنیا کا تھوڑا سامان جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی خاطر جو ہے میرا جو ہے دنیا کا مال جو ہے میری آیتوں کے بدلے نہ خریدو۔ اور یہ کون ہے خریدنے والے؟ یہ ہمارے ملک کے جو علماء اور مفتی ہیں، جو بات دین کی کرتے ہیں، آیتیں قرآن کی پڑھتے ہیں، لیکن فتنہ جو ہے وہ یہودیوں کا جو ہے کفر جو ہے وہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ ہیں جن کو منافقین کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری آیتوں کے بدلے دنیا کا قلیل مال، تھوڑا مال جو ہے یہ نہ خریدو، تم جو ہے دنیا کے پیچھے پڑھ کر جو ہے میرے دین کی جو ہے مخالفت نہ کرو۔ اور یہ دیکھ لے بالکل اپنی آنکھوں سے سامنے
سامعین کرام جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ آیتیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، مدارس میں، مساجد میں، مجلسوں میں، یہ سب جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن دل سے جو ہے قرآن کے حکم و فیصلوں کے خلاف ہیں اور یہودی فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں صرف دنیا کی خاطر۔ یہ یاد رکھیں، صرف دنیا کی خاطر جو ہے یہ دنیا کمانے کے لیے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ دین کی خدمت کے لیے نہیں۔ دین کی خدمت ہوتی ہے مسجدوں میں، دینی مدارس میں، یہاں جو ہے اسمبلیوں میں دینی خدمت نہیں ہوتی۔ تو یہ اسمبلیوں میں جو ہیں مفتی علماء تمام فرقوں کے، یہ اسمبلیاں جو ہے ان کی سپورٹ کر کے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ اسمبلیوں کے ذریعے کافروں کے آئین کے مطابق جو ہے قانون پاس کر کے اسمبلیوں میں من مرضی کے ظالمانہ قانون پاس کر کے یہ رب کے آسمانی قانون کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ جتنے بھی اسمبلیوں والے علماء اور مفتی، غیر مفتی اور غیر علماء، یہ سب اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں اسمبلیوں کے ذریعے کہ تو نے جو آسمان سے بھیجا ہے ہم اس کو نافذ نہیں کریں گے، ہم تو یہودیوں کے غلام ہیں، ہم تو یہودیوں کا فتنہ جو ہے ان اسمبلیوں کے ذریعے، شیطانی جمہوریت کے ووٹوں کے ذریعے، شیطانوں کے ذریعے ہم جو ہے تیرے آسمانی آئین کے مقابلے میں ہم یہودیوں کا فتنہ جو ہے وہ نافذ کریں گے۔ اور یہودی اپنے اس فتنے کے ذریعے ان ملکوں کو جو ہے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں، اور یہ ملک اندر سے دل سے یہودی کا ساتھ دیتے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ غزہ کے لیے بیانات جو ہے وہ کر دیتے ہیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کریں گے بما، ساتھ اس کے جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ آیتیں جو ہے ذرا غور سے ان پر توجہ دینا۔ وَمَن لَّمْ، اور جو لوگ نہیں یحکم فیصلے کرتے بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، فاولئک، پس یہ لوگ ہم وہی ہیں الکافرون، حقیقی انکار کرنے والے، حقیقی کافر۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے، یہ رب کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے۔ جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ بن کر، ان کے خیر خواہ بن کر جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، وہ سن لیں اللہ کے قرآن کی۔ ان کی قسمت میں اگر قرآن پڑھنا نہیں ہے تو پھر سن لیں کسی قرآن سنانے والے سے کہ مَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کریں گے، نہیں حکمرانی کریں گے۔ حکم کے دونوں معنی ہیں، حکم کے معنی فیصلہ کرنا، حکم کے معنی حکمرانی کرنا، حکم کے معنی حکومت کرنا۔ یہ سارے معنی جو ہے اس لفظ کے اندر ہیں۔ حکمران ہی فیصلے کرتے ہیں، حکومتیں ہی فیصلے کرتی ہیں۔ تو یہ فرمایا مَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو لوگ نہیں فیصلے کریں گے، نہیں حکومت کریں گے، نہیں حکمرانی کریں گے بما، ساتھ اس دین کے انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ نے دین اتارا ہے، جو اس کے دین کے نفاذ کے ذریعے اللہ کی مخلوق پر حکمرانی نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، تو یہ کون ہیں؟ اللہ کہہ رہے فاولئک، پس یہ لوگ ہم وہی ہیں الکافرون، حقیقی کفر کرنے والے، حقیقی کافر۔ حقیقی کافر وہ ہیں جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا اتارا ہوا آئین جو ہے، قرآن پاک جو ہے، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ ذرا غور فرماتے جائیں، اللہ نے قرآن کو آئین بنا کر بھیجا ہے، نظام زندگی بنا کر بھیجا ہے، حکمرانی کے لیے قوانین بنا کر بھیجا ہے۔ اور جب کوئی شخص جو ہے شیطانی جمہوریت کے خلاف کہتے لو جی یہ تو سیاست کی باتیں کر رہا ہے، لو کیا قرآن سیاست نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق جو ہے جو لوگ فیصلے حکمرانی نہیں کرتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ حکمران کافر ہیں۔
یہ حکمرانی کرنا، قوانین بنانا اور قانونوں پر چلنا یہ سیاست ہے۔ کافروں کی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ جاہلوں کی، چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کی اسمبلیاں قانون بناتی ہیں کافروں کے لیے، لیکن ایمان والوں کے لیے، نبیوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے قانون جو ہے اللہ کی آسمان سے اترتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا۔ اسلام میں مقننہ یعنی قانون بنانے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی اور جو ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے قانون بنائے، یہ صرف اللہ کو اختیار ہے۔ اور کافروں کے آئین میں اسمبلیوں کے جاہلوں، ان پڑھ کو، چوروں، ڈاکوؤں اور بدماشوں کو، بے غیرتوں کو جو ہے یہ اختیارات سونپا گیا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے وہ قانون بنائیں۔ اب دونوں کا جو ہے اب سامنا دیکھ لیں آپ کہ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے اور یہ دنیا کا قانون کیا کہتا ہے۔ یہ دنیا کا جو فتنہ ہے، کافر اپنے فتنے کے ذریعے ہم پر مسلط ہیں، ہم پر اپنی من مرضیاں چلا رہے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہمارے حکمران وہ کرتے ہیں۔ جو اسلام کہتا ہے، اسلام تو انہوں نے ہاتھ بھی لگایا اسلام کو۔ علماء اور مفتیوں نے اس قرآن کو نہیں پڑھا تو باقی لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ اگر یہ مفتی اور علماء اس آیت کو پڑھ لیتے تو کیا یہ کافروں کے فتنے کا ساتھ دیتے؟ کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق جو حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے یہ حقیقی کافر ہیں۔ ان علماء اور مفتیوں نے یقین کریں کہ اس قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن ان کا فرقے والے مولویوں کا قرآن سلیبس ہی نہیں ہے، ان کی اپنی لکھی ہوئی من گھڑت جو مذاہب ہیں یہ ان کا سلیبس ہے، اللہ کا قرآن ان کا سلیبس ہی نہیں ہے۔ وَكَتَبْنَا اور لکھا ہم نے علیہم اوپر ان کے، فیہا بیچ اس کتاب کے، ان النفس یہ کہ بے شک حقیقی جان یا خاص جان، بالنفس سے بدلے خاص جان کے ہے۔ اگر کسی نے جان کو تلف کر دیا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو قاتل سے اس جان کا بدلہ لیا جائے گا، قاتل سے ہی لیا جائے گا، اس کے بیٹے، باپ، بھائی، بہن، ماں، کسی سے اور کسی سے نہیں۔ جان بندے جان کے ہے، جس نے کسی کی جان دی ہے بدلے میں اسی کی جان دی جائے۔ والعین بالعین اور حقیقی آنکھ بندے حقیقی آنکھ کے، جس نے کسی کی حقیقی آنکھ کو نقصان پہنچایا ہے، زخمی کر دیا ہے اور اس کو جو ہے ختم کر دیا ہے تو اس کی بدلے میں اس کی آنکھ جو ہے وہی آنکھ دائیں یا بائیں جو اس نے دوسرے کی آنکھ جو ہے وہ ختم کی ہے، اس کی جو ہے اس کے بدلے میں آنکھ ہی ختم کی جائے گی۔ والانف بالانف اور حقیقی ناک بدلے حقیقی ناک کے ہے۔ اگر کسی کی ناک کسی نے کاٹی ہے تو بدلے میں اس کی ناک ہی کاٹی جائے گی، کان نہیں کاٹے جائیں گے۔ اور جس نے کان کسی کا کاٹا ہے یا زخمی کیا ہے اسی کا کان کاٹا یا زخمی کیا جائے گا، کسی اور کا نہیں۔ والاذن بالاذن اور حقیقی کان بدلے حقیقی کان کے۔ اگر کسی نے کسی کے کان کو نقصان پہنچایا، کاٹ دیا ہے تو بدلے میں اس کا کان ہی کاٹا جائے گا، اسی کا۔ والسن بالسن اور حقیقی دانت بدلے حقیقی دانت کے۔ اگر کسی نے دانت توڑا ہے کسی کا تو اس کے بدلے میں وہی دانت جو ہے مقابلے میں اس کا توڑا جائے گا۔ والجروح اور تمام زخموں کا قصاص بدلہ لینا ہے۔ اب زخم کہیں جو ہے جسم میں کسی حصے پر زخم ہوتا ہے تو پھر عدالت جو ہے اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ اس کو اس طرح زخم پہنچایا جائے یا کیا کیا جائے، بہرحال یہ عدالت فیصلہ کرے گی۔ زخموں کا بھی بدلہ ہے، چھوڑا نہیں جائے گا۔ فمن تصدق پر جو شخص صدقہ کر دے بہی ساتھ اس کے، اگر کوئی شخص جو ہے ظالم کو جو ہے معاف کر دیتا ہے، اگر جو ہے جس کا نقصان ہوا ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے، ظالم کو معاف کر دیتا ہے، فہو واپس وہ کفارہ ہے لہو واسے اس کے۔
اگر جو ہے مظلوم ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے ظلم کا کفارہ ادا ہو گیا، اس کا ظلم ختم ہو گیا، معافی مل گئی اس کو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو لوگ نہیں فیصلے کرتے، نہیں حکومت کرتے، نہیں حکمرانی کرتے، بما ساتھ اس کے جو انزل اللہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری ہے، حکموں کی، فیصلوں کی کتاب۔ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ کس طرح فیصلہ کرنے والا مان لیں گے یہ یہودی، جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس کے اندر اللہ کے حکم اور فیصلے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کے، اللہ کے حکم اور فیصلے نہیں مانے تو یہ آپ کو آپ سے فیصلہ کروا کر کس طرح یہ مان لیں گے؟ تو فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو شخص نہیں فیصلہ کرے گا، نہیں حکمرانی کرے گا، بما ساتھ اس نظام کے انزل اللہ جو اتارا ہے اللہ نے۔ پیغمبر و ایمان والوں کے لیے آئین جو ہے آسمان والا آئین ہے۔ کسی پیغمبر نے جو ہے یہودیوں، عیسائیوں اور کافروں کے آئین اور قانون نہیں مسلط کیے۔ کسی پیغمبر نے جو ہے چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں، جاہلوں کی اسمبلیاں نہیں بنائیں کہ ان سے قانون بنوائے، پاس کروائے ہوں۔ کوئی کسی پیغمبر کی کوئی مثال نہیں ہے۔ دور کیا جانا ہے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، کیا انہوں نے اسمبلیاں بنائی تھی، الیکشن کروائے تھے؟ چوروں، ڈاکوؤں، بدماشوں کو اسمبلی میں بٹھا کر ان سے جو ہے اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں، آئین کے مقابلے میں آئین بنوائے تھے نبی علیہ السلام نے، نعوذ باللہ۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں ہمیں سمجھ آتی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا کام کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظلم کرنے والے۔ اب دوسرا فتویٰ آ گیا اللہ تعالیٰ۔ پہلا ہے کہ جو لوگ حکمرانی کی کرسیوں پر بیٹھ کر اللہ کے آسمانی آئین جو اس نے اتارا ہے، آئین، نظام زندگی مخلوق کے لیے، جو اس کے مطابق فیصلے اور حکمرانی نہیں کرتے ہیں، یہ کافر ہیں، حقیقی کافر ہیں۔ اللہ کا دوسرا فیصلہ آ گیا کہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا دین اور آئین جو آسمانی ہے اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتے، یہ لوگ حقیقی ظالم ہیں۔ ایمانداری سے سوچئے کہ کیا یہ جو اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہیں علماء، اور جنہوں نے جو ہے مفتی، جنہوں نے جو ہے 1973 کا آئین جو ہے مسلط کیا تھا، اسمبلی کے ذریعے اس قوم پر مسلط کیا تھا، کیا انہوں نے قرآن پڑھا ہے ایمانداری سے فیصلہ کرنے؟ کتنے رقم مفتی صاحب، علامہ صاحب، یہ صاحب، کیا انہوں نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں؟ اگر انہوں نے یہ قرآن کی آیتیں پڑھی ہوتی ہیں تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ لوگ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، جس آئین کو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق وہ حکمرانی، حکومت نہیں کرتے اور فیصلے نہیں کرتے، یہ کافر ہیں اور ظالم ہیں۔ آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا، اور وقفے سے بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اوپر ان کے قدموں کے نشانات کے، بِعِیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو۔ نبی جو ہے ایک دوسرے کے بعد، وقفے کے بعد جو ہے وہ آتے رہتے ہیں قوموں کی طرف، اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں ان کو پیغمبر بنا کر، آسمانی کتابیں دے کر، وقفے پے در پے مسلسل بھیجتے رہے ہیں۔ اور ان کے بعد جو ہے عیسیٰ بیٹا مریم کو جو ہے وہ بھی اللہ نے اس کو جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والے تھے، بما آواز سے اس کے جو بین یدیہ ہے، درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے تھا، من التورات، حقیقی تورات میں سے، درمیان دونوں ہاتھوں کے مطلب اس سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو کتاب تورات تھی، عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہودیوں کی کتاب جو آسمانی کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے،
عیسیٰ علیہ السلام اس کتاب کی تصدیق کرنے والے تھے، اس کا انکار کرنے والے نہیں تھے، اس کے مخالف نہیں تھے، اس کی تائید کرنے والے تھے۔ اس کے باوجود یہودی ایسے خبیث ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ ایسے بدماش ہیں، یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور آج ہم جو ہے یہودیوں کے غلام ہیں۔ ایمانداری سے فیصلے کرتے جائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں، ایمانداری سے فیصلے کرتے جائیں۔ جو نبیوں کے قاتل ہوں وہ آج ہمارے وہ محبوب ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والوں کے نبیوں کے ساتھ ساتھ ایمان والوں ان کے نبیوں کے پیروکار کے بھی وہ قاتل ہیں، آج ہم ان کے دوست ہیں، بہترین دوست ہیں۔ ذرا فیصلے خود کرتے جائیں۔ فرمایا کہ وَقَفَّيْنَا، اور آگے پیچھے بھیجا ہم نے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان پیغمبروں کے نشانات کے، پہلے پیغمبروں کے نشانات پر، اسی آسمانی دین کے راستے پر ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، جو تصدیق کرنے والے تھے لما واسطے اس دین کے، اس کتاب کے، بین یدیہ ہے جو درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس سے پہلے کتاب تھی من التورات، حقیقی تورات میں سے۔ وہ تصدیق تورات کو ماننے والے تھے، لیکن ماننے کے باوجود یہودیوں نے ان کو سولی لٹکانے کا فیصلہ کیا۔ یہ بدماشی کرتے رہے ہر دور۔ وَآتَيْنَاهُ، دی ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو انجیلا، الانجیلا، حقیقی انجیل۔ حقیقی الف لام کیوں لگایا جی اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو پتہ تھا کہ جس طرح یہودیوں نے اپنی کتاب بدل دی ہے، اس طرح عیسائی بھی بدل دیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام لگا دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں یوحنا کی انجیل، یوحنا کی، اور اس کے بعد جو ہے لوکا کی، متی کی، یہ رائٹر ہیں تورات کے، جبکہ آسمانی کا جو ہے تورات ہے اس کا کوئی رائٹر نہیں ہے۔ انجیل آسمانی کتاب کا کوئی انسان رائٹر نہیں ہوتا۔ آسمانی کتاب پر کسی بھی انسان کا نام نہیں لکھا ہوتا، کوئی بھی ہو، تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ کسی بھی انسان کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو ہے اصل ہے۔ اور جب اس کو یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے بگاڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ انسانی ناموں کے ساتھ اس کی نسبت ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے لوکا کی انجیل ہے، یہ متی کی ہے، یہ یوحنا کی ہے۔ اب یہ چونکہ اصل تورات نہیں، انجیل نہیں رہی، اس لیے اصل کی بجائے جو عیسائیوں نے لکھی ہیں تورات کی کتابیں، یہ ان لکھنے والوں کی طرف ان کی نسبت ہو گئی۔ تو یہ ہے جو حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کی بھی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو جو ہے حقیقی انجیل دی، فی ہے بیچ اس انجیل کے ہدن، ہدایت تھی، و نور، اور روشنی تھی، دل و دماغ کو روشن کرنے والی باتیں، نصیحتیں تھیں، وہ مصدقاً، اور وہ کتاب تصدیق کرنے والی تھی، بما واسطے اس کے بین یدیہ ہے، جو درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے تھا، من التورات، حقیقی تورات میں سے۔ انجیل کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کی جو ہے تصدیق کرنے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل بھی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی۔ وَہُدًى، اور وہ انجیل ہدایت تھی اپنے زمانے میں، وہ موعظۃً، اور نصیحت تھی للمتقین، واسطے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے۔ اس وقت نہیں، اس وقت نہ جو ہے تورات اصل ہے، نہ انجیل اصل ہے، ان میں سے کوئی بھی اصل ہوتی کتاب تو اللہ کو قرآن بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ قرآن اس لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی کتابیں جو تھیں آؤٹ آف سلیبس ہو گئیں، ان قوموں نے جو ان کتابوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، کچھ کا کچھ بنا دیا، خلط ملط کر دیا اللہ کی کتابوں کو، دین کو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منسوخ کر کے اپنا قرآن آخری کتاب جو ہے بھیجی، اور اس کی ذمہ داری لی
کہ نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس خاص نصیحت قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی، اس کا کہ ایک زبر زیر نقطہ بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے جی وہ جو ہے ہم قرآن جو تھا 40 پاروں کا اور جو ہے عثمان کی بکری کھا گئی تھی۔ یہ دلوں کا کوڑ، دلوں کی دشمنی جو ہے یہ ختم نہیں ہو رہی، من گھٹ باتیں۔ اور کوئی کہتے ہیں بابا جی وہ جو اصل قرآن تھا وہ تو ہمارے امام غائب جو ہے لے کر غائب ہو گئے۔ بھئی یہ کون سی انہوں نے امت کی خدمت کی ہے جو قرآن ہی لے کر غائب ہو گئے؟ یہ امت کی خدمت ہے کہ اس کو آسمانی دین سے محروم کر دیا جائے؟ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ بڑی بات ہے جو الزام لگاتے ہو امام صاحب پر؟ خام خواہ بیچارے امام کو جو ہے بدنام کرتے ہو کہ وہ لے کر غائب ہو گئے اور قیامت کے قریب آئیں گے، اور ان کی غیابت میں جو امت ہے اس کا حساب کون دے گا پھر؟ اگر قرآن ہی غائب کر لیا ہے تو یہ من گھٹ باتیں جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہلی کتابوں کو منسوخ کر کے یہ اپنا قرآن جو ہے وہ بھیجا ہے۔ فرمایا وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلے کریں، حکمرانی کریں، حکومت کریں اہل الانجیل، خاص انجیل والے، بما ساتھ اس کے انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے، فیہ بیچ اس کے۔ اللہ پچھلی آیت میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو انجیل کو اتارا، حقیقی انجیل کو اتارا جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا، روشنی بھی تھی، سوجھ بوجھ بھی تھی، عقل و شعور کی باتیں تھیں، اور ہم نے وہ اس لیے اتاری ہے لے یحکما، تاکہ فیصلے کریں، حکمرانی کریں، حکومت کریں اہل الانجیل، خاص انجیل والے یعنی عیسائی، بما ساتھ اس کتاب کے انزل اللہ، جو اتاری اللہ تعالیٰ نے فی بیچ اس کے۔ وہ اپنے دور میں اللہ کی طرف سے آسمانی آئین تھا، تورات اپنے دور میں آسمانی آئین اور قانون تھا، زبور جو داؤد علیہ السلام پر اتری ہے وہ اپنے زمانے میں، جب تک اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئی اس دور تک جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آئین اور قانون کی کتاب تھی۔ انجیل اپنے دور میں جب تک قرآن نہیں نازل ہوا اس وقت تک انجیل جو ہے وہ ان کے لیے آسمانی آئین اور قانون کی کتاب تھی، اور جب قرآن آ گیا پھر پہلی کتابوں کے قوانین آئین سب ختم ہو گئے، کیونکہ انہوں نے خود ہی ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کر لیا تھا، قابل عمل رہنے نہیں دیا ان کو۔ فرمایا وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ فیصلے کریں اہل انجیل، خاص انجیل والے، بما ساتھ اس کے انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے فی بیچ اس کے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا، اس وقت یہ ان کے لیے حکم تھا کہ ان کو جو ہے حکمرانی اور فیصلے اللہ تعالیٰ کی انجیل کے مطابق کرنے چاہیے جو آسمان سے اللہ نے کتاب اتاری ہے۔ فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ نہیں، وَمَن لَّمْ، اور جو لوگ نہیں یحکم، فیصلے کرتے، حکومت کرتے، حکمرانی کرتے، بما ساتھ اس کتاب کے انزل اللہ، جو اتاری ہے اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم الفاسقون، وہی ہے حقیقی نافرمان۔ تیسرا فتویٰ آ گیا، یہودیوں سے لے کر عیسائیوں تک 3 فتوے آ گئے کہ جو لوگ اللہ کے آسمان سے اتارے ہوئے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں یہ حقیقی کافر ہیں۔ دوسرا فتویٰ اللہ کرے یہ حقیقی ظالم ہیں۔ تیسرا فتویٰ یہ حقیقی نافرمان ہیں۔ اب یہ قرآن کے فیصلے یہ خود فیصلے کر دیں، سامعین کرام خود فیصلے کر لیں کہ کیا یہ ہمارے علماء مفتی جو ہے انہوں نے یہ آیتیں پڑھی ہیں کہ جو آسمان سے اترنے والے آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی اور فیصلے اور حکومت نہیں کرتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ ظالم ہیں، یہ فاسق ہیں۔ اگر یہ ہمارے لیے نہیں ہے قرآن پاک کے احکام اور فیصلے تو پھر کس قوم کے لیے ہے؟
یہ گائے بھینسوں کے لیے ہیں؟ یہ کس کے لیے ہے قرآن؟ اگر ہمارے لیے نہیں ہے تو ہے کس کے لیے بتائیں ذرا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے الیک طرف آپ کی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الکتابہ خاص کتاب کو بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ اب 3 فیصلے جو ہے یہود و نصارہ کے متعلق اللہ نے فیصلے سنا دیے، کیونکہ ساری قوموں کا سب امتوں کا دین ایک ہی جیسا تھا، اس لیے قرآن والوں کے لیے بھی یہی فیصلے ہیں۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا، اور اتارا ہم نے الیک طرف آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کو بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ یہ اللہ کی طرف سے اترنے والی سچی کتاب ہے۔ اس سچی کتاب کے مقابلے میں یہود و نصارہ کے من گھڑت جھوٹ، ظالمانہ جھوٹ مسلط کرنا، کیا یہ مسلمانی ہے؟ کس کو ایمان کہتے ہیں؟ فرمایا مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے، بما لما واسع، ان کتابوں کے بین یدیہ ہے جو درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس سے جو پہلے کتابیں ہیں۔ یہ قرآن اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ تورات اللہ نے اتاری تھی، انجیل زبور اللہ نے اتاری تھی، انجیل اللہ نے اتاری تھی، کسی کا انکار نہیں کرتا۔ من الکتاب، تمام کتابوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتاری ہیں، قرآن پاک جو ہے ان کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ فرمایا مصدقاً لما بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما واسع، ان کتابوں کے بین یدیہ، درمیان اس کے دونوں ہاتھوں کے، یعنی اس سے جو پہلے کتابیں تھیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ من الکتاب، تمام خاص کتابوں میں سے، آسمانی کتابوں میں سے، کسی کا انکار نہیں کرتا قرآن پاک، سب کی تصدیق کرتا ہے کہ سچی کتابیں تھیں جب وہ نازل کی ہوئی۔ لیکن آج وہ سچی قرآن کہتا ہے کہ آج وہ جو ہے کتابیں اصل میں نہیں ہیں، لوگوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کتابوں والوں نے اپنی کتابوں کو جو ہے ان کی عبارتیں تبدیل کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا، اور کتابوں کو جو ہے انسانوں نے اپنے طرف سے دیکھ کر جو ہے اپنی طرف اپنی نسبت سے کتابیں چھاپ لی ہیں، آسمان سے ان کا تعلق ختم ہو گیا۔ فرمایا وَمُحَیْمِنًا، اور یہ قرآن پاک یہ خاص کتاب اے نبی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، یہ مُحَیْمِنًا، یہ نگہبان ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والی ہے، نگہبانی کرنے والی ہے، نگرانی کرنے والی ہے، علیہ، اوپر ان تمام کتابوں کے۔ یہ قرآن پہلی تمام کتابوں کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ کس طرح کہ جو انہوں نے حق کو جو ہے ختم کر کے باطل جو ہے اس میں انہوں میں بھر دیا۔ قرآن جو ہے پہلی کتابوں کی حقیقت بتانے والا ہے، کیونکہ سب امتوں کے لیے آسمانی آئین اور دین ایک ہی تھا، اس لیے قرآن جو بیان کر رہا ہے وہ ان کتابوں کی حفاظت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ اصل کتابیں وہ یہ تھیں، اور ان کے ماننے والوں نے ان کو جو ہے کچھ اور ہی بنا دیا۔ تو ان کتابوں کے جو آسمانی فیصلے ہیں قرآن کے اندر وہی فیصلے ہیں، اور قرآن ان فیصلوں کو، حکموں کو بیان کرتے ہوئے وہ گویا پہلی کتابوں کی نگہبانی کر رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، یعنی ان کتابوں کے ماننے والوں کو یقین دلا رہا ہے قرآن پاک کہ تمہاری تورات ایسی تھی، تمہاری تورات کے اندر بھی یہی حکم فیصلے تھے جو اللہ کے قرآن میں ہے، تمہاری انجیل اور زبور کے اندر بھی یہی فیصلے تھے، یہی دین تھا آسمانی جو قرآن پاک دین ہے۔ اس طرح یہ قرآن جو ہے پہلی کتابوں کا محافظ بن گیا۔ فرمایا فحکم، بس اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی فیصلے کر، حکومت کر، حکمرانی کر، بینہم، درمیان ان لوگوں کے جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی فیصلے کر، حکومت کر، حکمرانی کر، درمیان ان لوگوں کے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے۔ کس چیز کے ذریعے؟ بما، ساتھ اس کتاب کے، انزل اللہ، جو اتاری ہے اللہ نے۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فیصلے اور حکمرانی جو ہے اس کتاب کے ذریعے کرنی ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے۔ ایمانداری سے سامعین کرام،
فیصلہ فرمائیے، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانی قرآن کو جزیرۃ العرب کی سرزمین میں کیا نافذ نہیں کیا نبی علیہ السلام نے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو اس امت کے لیے آئین اور قانون اتارا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور حکم دیا ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی حکمرانی، حکومت اور فیصلے کر درمیان ان لوگوں کے جو ساتھ اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری، جو آئین اور قانون کی کتاب اللہ نے اتاری ہے آسمان سے، قرآن پاک، تو بھی پابند ہے اس قرآن پاک کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کر۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو اور صحابہ کرام نے اس قرآن کے آئین کو نافذ کیا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے اس کی نافرمانی کی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ آج تک اللہ کا قرآن جو سرزمین میں نافذ ہے اور قیامت تک نافذ رہے گا۔ باتیں نہ کریں جی۔ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیچھے چلیں، اہواہم، ان یہود و نصارہ کافروں کی خواہشات کے، کافروں کی مرضیات کے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آسمانی کتاب کے حکموں اور فیصلوں کو چھوڑ کر آپ کافروں کی خواہشات اور مرضیات کے پیچھے نہ چلیں۔ ایمانداری سے سامعین کرام فیصلہ کریں، کیا آج ہم یہود و نصارہ کافروں کی خواہشات اور مرضیات کو نہیں پورا کر رہے؟ ان کا فتنہ جو ہے جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، کہ آج ہم ان کا فتنہ مسلط کر کے اللہ کی مخلوق پر، اللہ کی مخلوق کو جینا حرام کر دیا ہم نے ان کے لیے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے کی بجائے ہم نے کافروں کی خواہشات اور مرضیات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ان کے فتنے جو ہے اللہ کی مخلوق پر مسلط کیا ہے، اور ہم اللہ کی زمین پر جو ہے اس کافروں کے فتنے کے ذریعے بے شمار فتنے بن گئے ہیں، پھیلا دیے ہیں، اور ہم بھی خود فتنے بن چکے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا نبی علیہ السلام کو جو حکم ہوا کہ جو آپ بھی فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان جو اللہ نے اتارا ہے جس کتاب کو، کہ اللہ نے اس کی نافرمانی کی، نبی علیہ السلام صحابہ نے اس کی نافرمانی کی ہے؟ نعوذ باللہ، قطعی طور پر نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ۔ اللہ کا فیصلہ ہو اور نبی اس فیصلے کی مخالفت کرے، صحابہ کرام فیصلہ کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے خود جن کی تربیت کی ہے وحی کے ذریعے، وہ نافرمانی کریں، کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ سادہ سی باتیں ہیں قرآن پاک کی جس کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ آ رہی ہے۔ ان پر جو ہے دنیا لوٹنے کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برس گئی ہے، ان کی کھوپڑیوں کے اندر جو ہے مغز جو ہے وہ کام نہیں کر رہا، وہ دنیا کے پیچھے لگ کر جو ہے ان کو شیطان بنا چکا ہے۔ وہ شیطانوں کی مرضیات اور خواہشات کو پوری کرنے کی وجہ سے کافروں نے ان کو بھی شیطان بنا دیا۔ دو ہی گروہ ہیں، ایک رحمان کے ماننے والا، ایک شیطان کے ماننے والا۔ جو رحمان کے ماننے والے ہیں وہ رحمان کے آسمانی دین کو نافذ کرتے ہیں، جو شیطان کے ماننے والے ہیں وہ شیطانوں، کافر کے، اللہ کے دشمنوں، شیطانوں کے پیچھے لگتے ہیں اور وہ بھی شیطان ہو جاتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ آبَاءَهُمْ، اور نہ آپ پیچھے چلے ان کی خواہشات مرضیات کے، کافروں کی خواہشات اور مرضیات کو پیچھے نہ چلیں۔ اما، اس دین سے ہٹ کر، ان کے معنی سے، ماں کے معنی جو، یعنی اس دین ان سے ہٹ کر، جا کا جو آیا آپ کے پاس من الحق کے حقیقی سچ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے جو حقیقی سچ آپ کی طرف آیا ہے اس سے ہٹ کر، اس کو چھوڑ کر آپ جو ہے کافروں کی مرضیات اور ان کی خواہشات پوری نہ کریں، یعنی ان کے فتنے جو ہے ان کو
نہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے مسلط کریں۔ فرمایا لکل واسطے ہر ایک کے جعلنا بنائی ہم نے منکم تم میں سے شرعتاً شریعت، یہ شارع عام نہیں ہے، شارع کہتے ہیں بڑے راستے کو، کھلے راستے کو، تو شرعتاً سے مراد ہے کہ وسیع دین، ومنہاجاً اور اس کی جزیات۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک کے لیے مکمل وسیع راستہ قرآن کی صورت میں جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ ومنہاجاً اور چھوٹے چھوٹے راستے یعنی تشریحات بھی ہم نے قرآن پاک کی جو ہے اپنی تفسیر کے لیے بیان کر دی۔ منہاج کے معنی راستہ، شریعت کے راستے۔ اب دیکھیں شارع اندر کے اندر، ہمارے ہاں شارع عام جو ہے اس کے اندر 2 راستے بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں۔ یہ آپ سڑکوں کو دیکھ لیں، سڑکوں کے اندر 2 درمیان میں راستے، بڑے بڑے راستے ہیں، ایک راستہ جو ہے شمال کی طرف جانے والا، دوسرا جنوب کی طرف جانے والا، اور 2 اور راستے ہوتے ہیں جن پر سائیکل وغیرہ چھوٹی ٹریفک جو ہے وہ چلتی ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنایا تاکہ لوگ جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سمجھ کر آگے بڑے بڑے مسائل تک جو ہے وہ پہنچیں۔ جس طرح دائیں بائیں جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ ان چھوٹوں سے راستوں سے چھوٹی ٹریفک سائیکل سکوٹر وغیرہ نکل کر وہ بڑے راستے میں داخل ہو جاتے ہیں، شریعت شارع عام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت جو ہے یہ اللہ کے قرآن کا وسیع راستہ ہے، اور اس میں جو ہے جزیات ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی زمین تفسیر کے لیے جو ہے ان کی وضاحت کر دی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تم کو امتًا واحدۃ، امت ایک ہی۔ اللہ چاہتا تو سب کو جو ہے ایمان نصیب کر دیتا، سب کے دلوں میں ایمان داخل کر دیتا اگر اللہ چاہتا، لیکن یہ اس کا اصول نہیں ہے۔ دنیا اس نے بنائی ہے آزمائش کے لیے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ ذات، سورہ ملک ہے 29واں سورہ پہلی آیت۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری موت اور زندگی بنائی تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون، احسن عملا، سب سے اچھے عمل کون کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اچھے جب سامنے آ جائیں گے اور جو اچھے نہیں ہیں وہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ آزمائش کی زندگی ہے کہ اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کام کون سے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی اتباع، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اور جو کیا ہے یہ ہے اچھے کام، اور جو نبی علیہ السلام اور اللہ کے حکموں و فیصلوں کے خلاف ہے وہ ہے برے کام، شیطانوں کے پیچھے چلنا، کافروں کے راستے پر چلنا، کافروں کی مرضیات اور خواہشات کو پورا کرنا، یہ ہے برے کام۔ یہ زندگی آزمائش کی زندگی ہے۔ اللہ چاہتا سب کو ایمان دے دیتا، لیکن اس نے جو ہے یہ شروع سے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو جو کوشش کرے گا اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ کوئی قرآن پر محنت کرے گا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، جو قرآن کے خلاف جو ہے کافروں کے منافقوں کے دین پر چلے گا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بیان کر دیا، أَلَمْ نَجْعَل لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو 2 آنکھیں دیں، 2 ہونٹ دیے، زبان کی آواز کو باتوں میں ڈھالنے کے لیے 2 ہونٹ دیے، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے کہ یہ میری جنت کا راستہ ہے اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اور ساتھ عقل و شعور بھی دے دیا۔ اور صرف عقل و شعور نہیں دیا، آسمانی ہدایت بھی دی، اور صرف آسمانی ہدایت نہیں دی
بلکہ اس پر عمل کر کے دکھانے کے لیے پیغمبر بھی ساتھ بھیجے۔ صرف کتاب نہیں دی، اس کتاب کی تفسیر، تشریح، اس کی عملی تشریح جو ہے بیان کرنے کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ساتھ، کتابوں کے ساتھ۔ اللہ نے جو ہے لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، مکمل طور پر ہدایت جو ہے ان کے سامنے واضح کر دیا۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو زمین پر اتارا تو اللہ نے فرمایا، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے کہ اما یبلغن عندکم نہیں واما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدای فلا یضل ولا یشقی، تمہارے پاس ہے آدم حوا، میری ہدایت آئے گی آسمان سے، جو اس ہدایت میری ہدایت پر چلے گا وہ نہ بدبخت ہوگا اور نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ جہنمی ہوگا نہ گمراہ ہوگا، جو میری ہدایت پر چلے گا۔ اب ان ساری باتیں قرآن کی جو ہے ان کو سامنے رکھ کر جو ہے ایمانداری سے فیصلہ کرنے کہ کون کیا کچھ کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو امت ایک ہی، وَلَٰكِنْ اور لیکن لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ آزمائے تم کو، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے اور کون ہے جو باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ فرمایا فیما بیچ اس کے جو آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا، جو ہدایت اس نے دی ہے اس میں وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میری ہدایت کو کون قبول کرتا ہے اور میری ہدایت کے خلاف میرے مخالف شیطان کی بات جو ہے کون مانتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس سبقت لے جاؤ حقیقی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ فاستبقوا، سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، الخیرات، تمام حقیقی نیکیوں میں۔ اور آج ہم جو کچھ کر سکتے ہیں سب سے بڑی نیکی کہ ہم جو روزانہ جو ہے ہم قرآن پاک کی آیات سنتے ہیں ان کو کوشش کریں آگے سنانے کی۔ کوئی نہیں سنتا، اپنے گھر والوں کو ضرور سنا دیں۔ میرا تجربہ ہے کہ جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے، میرا بیٹا جو ہے میں درمیان میں لیٹ جاتا، بیٹی ایک طرف، چھوٹی بیٹی اور بیٹا دوسری طرف لیٹ جاتے، پہلے تو ان کا جھگڑا ہوتا کہ ہاتھ پاؤں میں نہیں رکھنا ہے ابو کے جسم پر، پیٹ پر، پہلے تو ان کا جھگڑا ہوتا، پھر میں ان کو ٹھنڈا کرتا، پھر میں ان کو پیغمبروں کے واقعات، قرآن کے واقعات سناتا، بڑے مزے سے سنتے تھے۔ اور آج بھی میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے مجھے بڑا مزہ آتا تھا جب آپ سناتے تھے۔ تو یہ اپنی اولادوں کو نہ چھوڑیں، نظر انداز نہ کریں، رات کو ان کو لے کر بیٹھ جائیں۔ یہ دادی اماں کے جھوٹے کہانیاں قصے تو سن سکتے ہیں، قرآن کے قصے کیوں نہیں ان کو سنائے جا سکتے؟ دادی کہتی ہے ایک تھا کوا، ایک تھی چڑیا، دونوں نے کھچڑی پکانے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا، ایک نے کہا کہ میں چاول لاؤں گا، دوسرے نے کہا میں دال، سب جھوٹ۔ دونوں نے مل کر کھچڑی پکائی اور جو ہے کھچڑی پکا کر جو ہے چڑیا نے جو ہے وہ ساری کھچڑی کھا لی اور کوے نے جو ہے وہ سلاخ گرم کر کے اس پہ پوٹے میں دھنسا دی اور جو ہے وہ جو ہے چیخ نے چلانے۔ کیسا جھوٹا قصے جو ہے، ہمارے بڑے جو ہے بڑی جو ہوتی تھی ہمیں یہ قصے سنایا کرتے تھے۔ آپ اللہ کو آسمانی دین کے قصے سنائیں، ایمانداری کی بات ہے، اصلاح ہو جائے گی۔ میں نے تو شروع سے یہ کام کیا تھا، لیکن باہر سے مسلط ہونے والے شیطانوں نے میرے بچوں کو قرآن سے دور کر دیا۔ یہ میرے بچوں کی بدبختی ہے۔ ان بدبختوں نے، میں نے تو بچپن سے ہی یہ کام شروع کر دیا تھا کہ بچوں کی اصلاح کرنی ہے قرآن پاک کے قصوں کے واقعات کے ذریعے، لیکن جو شیطان گھر میں مسلط کیے ہوئے تھے انہوں نے میرے بچوں کو قرآن بھی نہیں پڑھنے دیا۔ اس قدر ظالم بنے کہ انہوں نے میرے بچوں کو مجھ سے قرآن بھی نہیں پڑھنے دیا۔ یہ حقیقت ہے، جھوٹ بولنے والے پر رب کی لعنت۔ لیکن آپ یہ کام نہ کریں۔ فاستبقوا الخیرات، اپنی اولادوں کو درست کر لو گے تو اللہ کی قسم دنیا بھی جنت بنے گی اور آخرت بھی جنت بنے گی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اپنی نسلوں کو درست کر لو قرآن پاک کے ذریعے، اللہ آپ کی دنیا کی زندگی بھی جنت بنائے گا اور آخرت بھی جنت بنا دے گا۔ اور یہ کوتاہی بالکل نہ کریں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں،
جو کچھ روز سن رہے ہیں آپ کسی نہ کسی کو ضرور سنا دیں، سارا نہ صحیح ایک دو آیتیں سنا دیں، اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے اعلیٰ بنا دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو قرآن اور خود قرآن سیکھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو قرآن سیکھ کر پھر آگے سکھاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری آیت بھی ایک آیت بھی میری طرف سے تمہارے پاس علم ہے اس کا، میری طرف سے جو اس آیت کا میں نے علم دیا ہے، اس آیت کی جو میں نے تفسیر کی ہے وہ اس کو آگے بتا دو۔ فرمایا فاستبقوا الخیرات، بس آگے گزرو جو حقیقی نیکیوں میں۔ الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ تعالیٰ ہی کی لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا۔ یاد رکھو تم دنیا میں نہیں بیٹھے رہو گے، اچھے بڑے خاندان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جوان بیٹا جو ہے اس کی روح جو ہے فرشتے قبض کر کے چلے جاتے ہیں۔ بڑی امیدیں تھیں، بڑی آس تھی ماں باپ کو بیٹے پر، لیکن اللہ نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا کہ وہ چھین کر لے گیا۔ کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ ایک لمحے کے بعد جو ہے وہ زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ موت جو ہے اس کو ہر لمحہ یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا حساب قبر میں شروع ہو جائے گا۔ فرمایا الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ ہی کی لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً سب کا۔ فیونبئکم، پس تمہیں خبر دے گا بما ساتھ اس کے جو کنتم ہو تم فیہ، بیچ اس کے تختلفون، جو تم اختلاف کرتے، جو اللہ کے حکم اور فیصلے میں تم نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، اس کو ماننے کے بجائے تم نے جو ہے کافروں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ان کی مرضیات پوری کرنے کے لیے ان کے فتنے مسلط کر رکھے ہیں، اس کا مزہ چکھائے گا تم کو اللہ تعالیٰ۔ وَآنِحْكُمْ، اور یہ کہ تو حکمرانی کر، حکومت کر، فیصلے کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بینہم، درمیان ان کے، بما ساتھ اس کے، انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے۔ یہ جملہ جو ہے دوسری دفعہ آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو پچھلے جملے میں یہی تاکید ہے، اس جملے میں یہی تاکید ہے۔ پورا جملہ جو ہے آپ پڑھ کر دیکھ لیں، دونوں جملے ایک ہی حکم ہے، لیکن یہ تاکید کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسری دفعہ کہ اے میرے حبیب، یہ کہ تو فیصلے کر، حکمرانی کر، حکومت کر، بینہم، درمیان ان لوگوں کے، اپنے ماننے والوں کے، بما ساتھ اس دین کے، انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے، جو اللہ نے آسمان سے آئین اتارا ہے، دین اتارا ہے، اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کر، اسلامی آئین کے ذریعے اسلامی سیاست نافذ کر، پاکیزہ سیاست نافذ کر۔ سیاست کے معنی حکمرانی۔ ولا تتبع، اور نہ تو پیچھے چل، اہواہم، ان کی خواہشات کے، ان کی مرضیات کے۔ یہ دیکھ لیں پچھلا جملہ یہ یہاں تک بالکل لفظ بلفظ ایک جیسے آ گئی، تاکید آ گئی دونوں کی، نبی علیہ السلام کو۔ اما اس فرمایا کہ واحذرہم، اور چھوڑ دے ان کافروں کو، ان کافروں کی مرضیات کو، ان کی خواہشات کو چھوڑ دے۔ ان کی خواہشات نہیں پوری کرنی، ان کی مرضیات نہیں پوری کرنی۔ آج امت جو ہے تباہ کر دی گئی ہے ان منافق حکمرانوں سے، کہ ہاتھوں تباہ کر دی گئی ہے، جو صرف اسلام کا کلمہ ہی پڑھتے ہیں زبان سے، اور دل میں جو ہے ان کے عقیدت ہے یہود و نصارہ سے اور کافروں سے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تتبع اہواہم، اور نہ پیچھے چل ان کی خواہشات مرضیات کے، کافروں کی۔ واحذرہم، اور بچ ان سے، دور ہو جا ان سے۔ کیا ہم دور ہو گئے ہیں؟ فرمایا این یفتنوک، یہ کہ وہ فتنے میں ڈال دیں گے، اس لیے ان کافروں سے دور ہو جا کہ وہ تمہیں کفر میں لے جا کر فتنے میں ڈال دیں گے، یاد رکھنے، کفر میں ڈال دیں گے۔ ان، پھیر کر، بعض چیزوں سے، ما انزل اللہ، جو اتاری اللہ تعالیٰ نے الیک طرف آپ کی۔ بالکل دوسرا جملہ اس کا مفہوم آ رہا ہے، جو اللہ نے حکم اور فیصلے اتارے، نصیحتیں اتاری ہیں،
اگر تو ان کافروں کی مرضیات اور خواہشات کو پورا کرے گا، ان کے پیچھے چلے گا، تو یاد رکھنا وہ تمہیں اللہ کی نصیحتوں سے ہٹا کر جو ہے اپنے کفر کے، شرک کے فتنے کی طرف لے جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَعْلَمْ، پس جان لے، اگر وہ آپ کی نصیحتوں کو، اس قرآن پاک کی نصیحتوں کو نہیں مانتے، منہ پھیر لیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، فَعْلَمْ، پس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیں، انما بے شک یرید اللہ ہو، ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ یصیبہم، یہ کہ پہنچائے ان کو، بے بعض ساتھ بعض کے، بعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی ان کو سزا پہنچائے گا۔ این یصیبہم، یہ کہ پہنچائے ان کو، کیا پہنچائے؟ سزا، بے بعض، بوجہ بعض ذنوبہم، ان کے گناہوں کے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو پھر اللہ بھی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دوں گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، بے شک زیادہ تمام لوگوں میں سے لَفَاسِقُونَ، البتہ نافرمان ہیں، لوگوں کی اکثریت جو ہے نافرمانی کرنے والی ہے، رب کے حکم نہیں ماننے والی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آج کون ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رب کے حکم ماننے والے کون ہیں اور نافرمان کون ہے، یہ خود فیصلہ کر لیں۔ آفا حکم الجاہلیت، کیا حکمرانی، حکومت، فیصلے الجاہلیت حقیقی جہالت کے، یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا جہالت کے فیصلے، کیا جہالت کی حکمرانی، کیا جہالت کی حکومت وہ چاہتے ہیں؟ اسلام کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے آسمانی اسلام کے مقابلے میں وہ سب جہالت ہے۔ آسمانی دین جو ہے اللہ کا قرآن اور اس کی تفسیر کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے وہ سب جہالت ہے۔ آفا حکم الجاہلیت، کیا پس فیصلے، حکمرانی، حکومت الجاہلیت حقیقی جہالت کی، یبغون وہ چاہتے ہیں، وہ اسلام کی حکمرانی اور فیصلے چھوڑ کر اس کے مقابلے میں جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں، جاہل کافروں کے فیصلے یہ چاہتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اور کون ہے سب سے اچھا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکماً، حکمرانی کے اعتبار سے، فیصلہ کرنے کے اعتبار سے۔ اللہ کی قسم، ہر جملہ جو ہے کتنا عظیم جملہ ہے، ہر جملہ عظیم جملہ ہے، اللہ کی قسم اتنا مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے جس کی حد نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ، اللہ پوچھتے ہیں کون ہے سب سے اچھا، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکماً، فیصلے کرنے کے لحاظ سے، حکمرانی کے لحاظ سے، اللہ کے فیصلوں، اللہ کی حکمرانی کے مقابلے میں کون ہے جس کی حکمرانی اور فیصلے اچھے ہوں، اللہ سے بڑھ کر اچھے ہوں؟ کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کے حکمرانی، فیصلے اچھے نہیں ہیں۔ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کون ہے کہ اللہ کے مقابلے میں جس کے حکم، فیصلے، حکمرانی جو ہے اچھے ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے سب سے اچھے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، حکماً، فیصلے کرنے میں، حکمرانی کرنے میں، لِقَوْمٍ، واسطے اس قوم کے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے اچھے فیصلے جو ہے ایمان والوں کے لیے ہے، جن کا ایمان جو ہے دلوں میں نہیں ہے، منافقت ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان کے لیے اللہ کے فیصلے اچھے نہیں ہیں۔ ان کے لیے فیصلے جو ہے کافروں کے اچھے ہیں، ان کے جو ہے یہ فیصلے کافروں کے، بدماشوں کے فتنے جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہیں۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جو ہے صرف اور صرف اللہ کے فیصلے ہی سب سے بہتر ہے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، منافق ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے اللہ کے فیصلوں کے مقابلے میں کافروں کے فیصلے بہتر ہیں، اچھے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔